بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کس کو کہتے ہیں، پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا ولی کس کو کہتے ہیں، چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور ساتویں بات یہ بتانا چاہوں گا اللہ کے ولیوں کے مزار پر حاضری دینا جانا کیسا ہے، اور جائے تو جانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر موقع مل گیا، آپ نے ساتھ دیا، تو جتنی چیزوں کا وعدہ کیا وعدے کے مطابق تمام چیزوں پر گفتگو ہوگی، اور اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ کما حقہ خطاب نہ ہو سکے۔ کہ کون دیکھیے ہمارے جلسے کے ڈسپلن کے خلاف ہے کہ کسی عالم اور کسی پیر کو نعرہ لگاتے ہوئے آئے، نعرہ دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ کا راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع محبت سے پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد البارک حسین۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دو بیٹا، تھوڑی سی آواز بڑھاؤ، اور ساؤنڈ باکس کے پاس کوئی کھڑا نہ ہو۔ درود شریف پڑھیے، زور سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے، زور سے بولے اجازت ہے، اجازت ہے تو کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے چپ چاپ بیٹھے، اپنے علماء کی زیارت کریں، ان سے قصب فیض کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میری تقریر سماعت کریں۔ شیخ ملاحظہ فرمائے، بہادر شاہ ظفر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے، جن کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا اور ان کو قید میں ڈال دیا۔ جب وہ قید میں گئے تو ان کو اپنا گزرا زمانہ یاد آیا کہ میں کہاں بادشاہ تھا، آج میں قیدی ہوں۔ تو انہوں نے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا، جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا حکم نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوہ یار میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر بھولے گلزار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے اور اٹھک بیٹھک نہ کرے۔ ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ آپ کا دل پاک پاک ہوگا۔ میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو ہمیشہ چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، بھائی بہنوں سے ہوشیار رہنا،
ان دنیاوی چیزوں سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں ہلاک کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کوئی کہانی باقی ہے۔ مر گئے، مٹی کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا، نہ اولاد باقی ہے، نہ کوئی نشانی باقی ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ مر گئے مٹ گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا، نہ تو اولاد باقی ہے نہ کوئی نشانی باقی ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ غریب نواز کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ مخدوم سمنانی کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی عداوت میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بابو لوگ ادھر دیکھو، مرنا تو سب کو ہے۔ ارے بولو، کیا موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ فرق اتنا ہے، سب کا وقت مقرر ہے۔ ارے بولو، پہلے باپ گیا، پھر بیٹا جائے گا، پھر پوتا جائے گا، یا معاملہ اس کے برعکس ہو، یہ تو قدرت کو معلوم ہے۔ میری طرف دیکھیے، مرنا تو سب کو ہے، مگر شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، ماں باپ کی نافرمانی کر کے مت مرو، بیویوں کی حق تلفی کر کے مت مرو۔ مرنا ہے تو اللہ رسول کے فرما بردار ہو کر مرو۔ میری طرف دیکھو، پیغمبر فرماتے ہیں، جب مرنے والا شرابی ہوتا ہے، جب مرنے والا بے نمازی ہوتا ہے، مرنے والا جب عیاش ہوتا ہے، مرنے والا جب فاسق و فاجر ہوتا ہے، جیسے اس کا جنازہ قبر کے قریب پہنچتا ہے تو قبر سے بھیانک آواز آتی ہے، دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ مگر قسم خدا، جب کسی نمازی کا جنازہ پہنچتا ہے، جب کسی عاشق رسول کا جنازہ پہنچتا ہے، جب کسی مرد مومن کا جنازہ پہنچتا ہے تو قبر پکار پکار کر کہتی ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، آؤ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ قبر اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کرتی ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اے ہمارے بچوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں بزرگان دین نے کس طرح سے زندگی گزاری، آج وہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ پہلے تو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔
اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا قال عليه السلام يا ابا هريره لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو گھر پہ پڑھا کرو، جیسے یہاں اللہ کا خوف رکھتے ہو گھر پہ رکھا کرو، جو حال تمہارا یہاں ہے وہی حال اگر گھر پہ بھی باقی رہے تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ جلسے میں انگڑائی مت لیجئے، ادب سے بیٹھیے، یہ نانی اماں کا گھر نہیں ہے، ٹوپی لگا کر بیٹھیے، عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ بابو صحیح سے بیٹھو، میری طرف دیکھو، نبی نے کیا کہا، ابو ہریرہ سے کیا کہا، ادھر دیکھیں، پہلے پھر سے سنیے۔ ابو ہریرہ نے کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ کیا باتیں؟ زور سے بولو۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کرے، جلسے میں بھی اللہ کا ذکر کرے اور گھر پہ بھی اللہ کا ذکر کرے، برائیوں سے بچا رہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے گھر جا کر اس کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت، بچوں کی محبت انسان کی عبادت میں سستی پیدا کر دیتی ہے، کاہلی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے بچوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، بیویوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، رشتہ داروں سے ہوشیار رہنا چاہیے، دنیاوی تمام چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں بے ایمان بنا دے، اللہ رسول سے دور کر دے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ابھی تو ایک حدیث آپ نے سنی، اجازت دیجئے تو بابو لوگ بڑی شاندار اور آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو۔
عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبرا والامانة مغنما والزکاة مغرما فأطاع الرجل زوجته وأبقى أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرزلهم وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. بہت شاندار حدیث میں نے سنائی, مطلب سنیے. حضرت مولا علی فرماتے کہ نبی نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ زور سے بولو. نبی نے فرمایا. سنیے, نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی. کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو. جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے. صحابہ نے عرض کیا وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے لائن سے شمار کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, گنڈوں کا احترام کرے, چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, چور بے ایمانوں کو اپنا پیشوا بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان پر لعن طعن کرے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. حدیث سننے کی وجہ سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑا پریشان ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں نا, ادھر دیکھ پیغمبر نے کیا کہا کہ جس دن مسلمانوں میں کتنی خرابیاں, زور سے بولو, 15 خرابیاں پیدا ہو جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. آج 15 تو چھوڑو, ہم گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں, گناہوں میں ڈوب چکے ہیں, پھر پریشان کیوں نہ ہو؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑا پریشان ہے. قسم خدا مسلمان پریشان نہیں ہے. آپ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دنیا میں تم ہی بلند رہو گے, دنیا میں تم ہی سرخرو رہو گے, دنیا میں تم ہی عزت دار رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بن کر رہو, پکے مسلمان بن کر رہو. آج کل لوگ مسلمان ہونے کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے, مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبدالستار ہے, مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے. نام رکھ لیا بس مسلمان ہو گئے, مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے بس مسلمان ہو گئے. یاد رکھو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھ, میری طرف دیکھو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس
مطابق ہو. زور سے بولو. جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں. جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو, جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو, جس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہو, جن کی موچے شریعت کے مطابق ہو, جن کا کردار شریعت کے مطابق ہو, مسلمان اس کو کہتے ہیں. جو بے حیا نہیں ہوتا باحیا ہوتا ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو بے حیائی سے بچتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت اور اپنے بھائی کے بغض و عناد سے بچتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے, اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے, اسلام کا دیوانہ جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبر نے ادھر دیکھو, پیغمبر نے کیا کہا, جلدی بولو, کہ جس دن 15 خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گی مسلمانوں کے لیے بربادی شروع ہو جائے گی. بول, چور بے ایمان آج آپ کا سردار بن رہا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو. آج تمہارا ایم ایل اے کون بن رہا, تمہارا ایم پی کون بن رہا, تمہارا حاکم کون بن رہا ہے؟ کسی نمازی کو تم ووٹ نہیں دیتے, کسی حاجی کو تم ووٹ نہیں دیتے, کسی ایماندار اور پرہیزگار آدمی کو تم آگے نہیں بڑھاتے, پڑھاتے ہو چور ڈکیت کو. بولو, ووٹ دیتے ہو کس کو؟ جلدی بولو, بے ایمان لوگوں کو. یقینی بات ہے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ مسلمان اس وقت برباد ہوگا جب اپنا حاکم, اپنا سردار, اپنا پیشوا ایسے لوگوں کو بنا لے جو قوم میں ذلیل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہو, چور بے ایمان ڈکیت ہو. آگے چلیے, پیغمبر نے فرمایا عورتیں ریشمی کپڑے زیادہ پہنے. ادھر دیکھیے, آج ریشم کو بھی فیل کیے ہوئے ہیں. عورتوں کا لباس دیکھیے تو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے. بچوں کا کپڑا دیکھیے تو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے. اے ہمارے بچوں, اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے, اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے, خوبصورت بال رکھو یہ بھی منع نہیں ہے, داڑھی اچھے انداز میں رکھو یہ بھی منع نہیں ہے. ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے, اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی خوبصورت بن کر رہے. زور سے بولو, میرا بندہ بندر بن کے نہ رہے, خوبصورت بن کر رہے. بال رکھو تو اسلام کے مطابق رکھو, موچ رکھو تو اسلام کے مطابق رکھو, داڑھی رکھو تو خوبصورت رکھو, اسلام کے مطابق رکھو. کپڑا پہنو تو اسلام کے مطابق کپڑا پہنو, خود بھی پہنو, بچوں کو بھی پہناؤ, بیٹیوں کو بھی پہناؤ, اپنے بہو کو بھی پہناؤ. یاد رکھو پیغمبر نے فرمایا جس دن مسلمان گانے بجانے کا سامان گھروں میں بھر ڈالیں گے بربادی سامنے ہوگی. بولو, آج ہمارے گھروں میں گانے بجانے کے سامان بھرے ہیں کہ نہیں؟ سب سے بڑا تو بولو برائیوں کا مرکز موبائل ہے. ارے زور سے بولو, سارا خرافات, ساری برائیاں آج موبائل کے اندر موجود ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل, بلا کسی ضرورت کے موبائل. یہ بربادی ہمارے سامنے ہے. اس لیے توبہ کرو, ہوش میں آؤ, اپنے بزرگوں کی طرح زندگی گزارو, ورنہ تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. اجازت ہے تو میں آپ کو تیسری حدیث سناؤں, لیکن بابو لوگ ایسے نہیں کام چلے گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ہمارے حضرت نے کہا یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے, آپ کو اسی حساب سے خطاب کرنا ہے. تو مولانا نے بھی اسی حساب سے موضوع باندھا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو مکمل گفتگو ہوگی, ورنہ ہو سکتا ہے ادھوری گفتگو ہو. اجازت ہے تو بہت شاندار حدیث سناؤ. ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو, مشکان شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا سبع الموبقات. قیل وما هن یا رسول اللہ؟ فقال الشرک
बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व तवल्ली यौम ज़ाफ व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व क़ज़फुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को दुनिया से मिटा देंगी। उन 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है? इधर देख तो नबी ने इरशाद फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की गुर्बत से नाजायज फायदा उठाकर उसके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर गरीबों का माल खाना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान को कत्ल करना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। इसलिए याद रखो शिर्क से तौबा करो। सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो अल्लाह के जैसा किसी को समझे। जोर से बोलो अल्लाह का बोलो किसी को बराबर समझे। दुनिया में उससे बड़ा मुजरिम जोर से बोलो कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इधर देखिए कि एक मिसाल आपको दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, जबकि ये मिसाल यहां पर मुनासिब नहीं है। बहरहाल कैंसिल ही कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है, इधर देखिए सबसे बड़ा मुजरिम ये है, वो है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझे। और दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। आज हमारे तनवीर साहब जो आपके बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं और जलसे के मेन आदमी सारे मौलाना लोगों को दावत देने वाले तनवीर बाबू है और इनके जवान साथी और इनके साथ इनके बोलो बुजुर्ग हजरात भी है। तनवीर साहब ने मुझसे कहा रब्बानी साहब हमारे मोहल्ले में जादू की बहुत शिकायत है। और औरतें तो छोड़िए ये काम मर्द, इस काम में मर्द भी मुलव्विस है। खबरदार होश में रहना। पैगंबर फरमाते हैं कि जो किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखे या सिखलाए, इधर देखो उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, वो हिलाक हो जाएगा। इसलिए तौबा करो तौबा। पैगंबर फरमाते हैं किसी गरीब की गुर्बत की वजह से उसके पैसे से रिश्वत खाना, उनकी मदद न करना, उनको कर्ज न देना, बल्कि उनके पैसे से रिश्वत खाना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। पैगंबर फरमाते हैं किसी कमजोर की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। पांचवा नंबर किसी मुसलमान को नाहक तरीके से कत्ल करना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं अपनी पीठ दिखाकर भाग जाना। और सातवां नंबर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें तुम्हें हिलाक करने वाली है। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो और मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान बोलो मुसलमान बनकर रहो। एक मुसलमान गलती करता है सजा सबको मिलती है, बदनाम सब होते हैं। कसम खुदा मुसलमान किसको कहते हैं जानते? चौथी हदीस है अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बेहतर मुसलमान, अच्छा मुसलमान वो है जो दूसरों को अपनी जबान से भी महफूज रखे और अपने हाथों से भी महफूज रखे। जबान से महफूज रखने का मतलब उनको बिना कसूर या बिना वजह गालियां ना दे, उनको तकलीफ ना पहुंचाए। और हाथों से महफूज रखने का मतलब यह है कि अगर अल्लाह तुम्हें मालदार बना दे तो उस गरीब को परेशान मत करो।
ان پر ظلم و ستم مت ڈھاؤ، یہاں سے محفوظ رکھنے کا مطلب ہے مسلمان بنو اور مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرو۔ ابھی تو میں نے آپ کو تیسری حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو چوتھی بھی سناتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں؟ بابو لوگ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، جیسی محفل ویسی تقریر، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ میں چاہتا ہوں ہمارے قوم کی اصلاح ہو۔ ادھر دیکھو، سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ایمان درست ہو، اور جب ایمان درست ہو تو اس کے بعد ضروری کیا ہے کہ عمل بھی صحیح ہو۔ زور سے بولو، عمل بھی مسلمانوں کا صحیح ہو۔ سچا پکا مسلمان وہی ہے جو مومن بھی ہو اور زاہد، بولو، جو مومن بھی ہو مسلم بھی ہو۔ کیا مطلب؟ جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، جو دل میں ہو وہی ظاہر میں ہو، جس کا باطن بھی صحیح ہو، جس کا ظاہر بھی صحیح ہو، وہی سچا پکا مسلمان ہے۔ بابو لوگ اب چوتھی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ اور بولو تھکے تو نہیں؟ اور بولو تھکے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، جب مائک کی سیٹنگ اچھی ہوتی ہے تو مولانا 2 گھنٹہ نہیں 4 گھنٹہ بھی بول سکتے ہیں۔ میں نے کمرے میں بلا کر سمجھایا تھا، لیکن کما حق مجھ کو من کے مطابق انہوں نے نہیں پیش کیا۔ سب کچھ ہے ادھر دیکھیے، لیکن زیادہ کچھ نہیں بولوں گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ اجازت ہے تو میں آپ کو چوتھی حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ بچے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے، اگر پیشاب کی ضرورت نہیں ہے تو بیٹھاؤ، اور ضرورت ہے تو جانے دو، ورنہ جلسہ گاہ کو خراب کر دے گا۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے۔ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، ادھر دیکھیے، نبی نے فرمایا جس دنیا پر تم فخر کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ زور سے بولو۔ جس دنیا پر تم فخر کرتے ہو، یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جلدی بولو۔ یہ دنیا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس کے لیے لوگ لڑائی کر رہے ہیں، بولو لڑائی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہم کرسی پر بیٹھے تو تم کرسی پر بیٹھو، یہ لڑائی چل رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھیے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس دنیا کے لیے تم لڑتے ہو، یہ دنیا اللہ کے نزدیک، زور سے بولو، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ کبھی کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا، کبھی کسی بے ایمان کو پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا۔ جتنے کافر ہوتے سب پیاس سے مر جاتے، جتنے بے ایمان ہوتے سب پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے، مگر معاملہ برعکس ہے۔ زور سے بولو، معاملہ برعکس یعنی الٹا ہے۔ کیا الٹا ہے؟ سنیے، اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے۔ جتنے بے ایمان ہیں وہ کروڑ پتی ہے، جتنے گھنڈے بدماش 420 ہے وہ کروڑ پتی ہے، اور جو ایماندار لوگ ہیں، زور سے بولو، وہ نہایت ہی کمزور ہے۔ نبی فرماتے دوسری حدیث اس طرح ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جو مومن غریب ہے ان کے لیے خوشخبری ہے، سن لو۔ نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جو میرے غریب غلام ہے، کل قیامت کے میدان میں جو میرے غریب غلام ہیں، وہ امیروں سے
40 साल पहले जन्नत में जाएंगे, मगर जाने का बड़ा प्यारा अंदाज होगा, बड़ा निराला अंदाज होगा। जन्नत में जाने वाला आगे आगे मैं रहूंगा, पीछे पीछे गरीब गुलाम रहेंगे। इसलिए गरीबों दिल मत तोड़ो। इधर देखिए, एक रिवायत इस तरह है, उलमा बैठे हैं कि जब कोई शराबी अल्लाह से कुछ मांगता है, जोर से बोलो, जब कोई शराबी अल्लाह से कुछ मांगता है, कोई बेनमाजी, कोई गुंडा, कोई बदमाश, इधर देखिए, बेअमल आदमी जब अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला जिब्रील से कहता है, जल्दी इसे दो, भगाओ, इसे जल्दी दो, भगाओ, इसका चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मुंह खोलना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कोई कोढ़ी आपके सामने खड़े होकर भीख मांगे, रट लगाए, तो आप न भी देना चाहोगे तो जल्दी से निकाल करके दे दोगे कि जल्दी हटे। अरे बोलो, ऐसे ही जब कोई शराबी, जब कोई बेनमाजी, जब कोई बेईमान अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह जिब्रील से फरमाता है, ऐ जिब्रील, ये जो भी मांग रहा है इसे फौरन देकर भगाओ, इसका मुंह खोलना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कसम खुदा, जब कोई नमाजी अल्लाह से कुछ मांगता है, जब कोई मर्द मोमिन अल्लाह से कुछ मांगता है, जब कोई परहेजगार अल्लाह से कुछ मांगता है, तो जानते हैं अल्लाह की रहमत झूमती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील रुक जाओ, ऐ जिब्रील रुक जाओ, इस बंदे को देर से देना, लेट से देना, खूब रोने दो, खूब मांगने दो, खूब गिराने दो, इनका आंसू बहाना अच्छा लग रहा है। इसलिए इसलिए दिल मत तोड़िए, दुनिया को पहचानिए। ये मत समझिए कि जिसके पास बहुत दौलत है वो बहुत अच्छा आदमी है, नहीं। इधर देखिए, कसम खुदा, जो जितना बड़ा ईमानदार है वो उतना अच्छा इंसान है। इसलिए पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी से चले, इसलिए नहीं देता कि एयर कंडीशन मकान बनाए, और इसलिए नहीं देता कि बेटा को अरबपति बना दे। इधर देखिए, अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि उसकी दौलत गरीबों के काम आए, उसकी दौलत मेरे दीन को काम आए, उसकी दौलत मेरी मखलूक पर काम आए। अगर इजाजत है तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊं। ये बच्चा जूता लग रहा है भागने वाला, अरे बोलो भागो नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, आप लोग मेरी कीमती गुफ्तगू सुनिए और हमारे उलमा की जियारत कीजिए। कसम खुदा, आज हिंदुस्तान की रूह आज के जलसे में मौजूद है। जलसा तो कराया बच्चों ने, लेकिन स्टेज पर इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं कि जिन पर पूरा मुल्क नाज करता है। जोर से बोलो, जिन पर पूरा मुल्क नाज करता है, वो हस्तियां आपके सामने हैं, सबको आप पहचानते हैं। अरे बोलिए, पहचानते हैं कि नहीं? तो बाबू लोग, एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं और फिर उसके बाद हदीस। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, जल्दी बोलिए, दो बुजुर्ग का वाकया सुनिए। इस वाकया को मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल के सफा नंबर 94 पर नकल किया गया, वो भी मलफूजाते आला हजरत। जोर से बोलो, मलफूजाते आला हजरत में ये वाकया है। सुनिए, अटकल पच्चू किताब नहीं, मलफूजाते आला हजरत, जिस आला हजरत पर हम लोग नाज करते हैं, खुद आला हजरत ने अपनी ज़बान मुबारक से इस वाकया को बयान फरमाया, लोगों ने मलफूजात में नकल किया। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग
دریا اس پار رہتے، دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ ایک دفعہ اس پار والے بزرگ نے کھیر بنائی۔ کیا بنائی؟ زور سے بولو، بہت شاندار، جلدی بیٹھیے۔ اس پار والے بزرگ نے کیا بنائی؟ زور سے بولو، کھیر۔ اور کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ زور سے بولو، مرید کو۔ کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ میں نے کھیر بنائی ہے، دریا اس پار جاؤ، ایک میرا دوست ملے گا، ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے۔ جانتے مرید نے کیا کہا؟ سنیے، مرید نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر دریا کیسے پار کروں گا؟ برسات کا موسم ہے، پانی برس رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، نہ کشتی ہے نہ ملاح ہے، دریا کیسے پار کروں گا؟ تو اللہ والے نے کیا کہا؟ سنیے، اللہ والے نے کہا اے بیٹا سن لو، جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا، اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے۔ کیا کہا؟ جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے یہ کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا۔ یہ آدمی جیسے سنا تو پریشان، کہا یا اللہ، حضرت صاحب اولاد ہے، کئی بچے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، زور سے بولو، بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر اللہ والے کا حکم تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ گئے، کہا اے دریا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا، دریا کا پانی دونوں طرف چھٹا، بیچ میں راستہ بنا، یہ اس پار پہنچ گیا۔ اور سے سنیے، یہ اس پار پہنچ گیا۔ جیسے اس پار پہنچا تو دیکھتا کیا ہے؟ ایک دبلا پتلا کمبل اوڑھے ہوئے، کیا اوڑھے ہوئے؟ زور سے بولو، کمبل اوڑھے ہوئے ایک بزرگ مراقبے میں ہے۔ جیسے یہ قریب پہنچے، کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کے دوست نے آپ کو سلام کہا اور یہ کھیر بنا کر پیش کیا۔ کہا اچھا میرے دوست نے کھیر پیش کیا، اچھا لاؤ دیکھتا ہوں میرے دوست کی کھیر کیسی ہے۔ آپ نے بسم اللہ کیا، کھیر تناول کیا۔ غور سے سنیے، کھیر کھا لیا۔ جب کھیر کھا چکے تو جو جوان کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو لوٹوں۔ تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ، اجازت ہے، تم کو کون روک رہا ہے؟ جوان رونے لگا، سرکار میں تو پھنس گیا، ادھر سے تو آ گیا، ادھر سے تو آ گیا، مگر ادھر سے جاؤں کیسے؟ نہ کشتی ہے نہ ملاح ہے، پانی ہی پانی ہے، آخر کیسے جاؤں گا؟ تو اب سنیے انہوں نے کیا کہا، زور سے بولیے، اب انہوں نے کیا کہا؟ سنیے، مزے کی بات سنیے۔ حضرت نے کہا اے بیٹا سن لو، اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا، اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اب یہ آدمی سنا تو پریشان، کہا یا اللہ یہ عجیب بات ہے، حضرت کے پاس کئی بچے اور کہہ رہے ہیں آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا، اور انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہہ رہے ہیں کہ آج تک 30 برس سے کچھ نہیں کھایا۔ آخر راز کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، مگر اللہ والے کا حکم تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ گئے، اے دریا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو 30 برس سے کچھ نہیں کھایا، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا، دریا کا پانی چھٹا، راستہ کلیئر، یہ اس پار آ گیا۔ غور سے سنیے، اس پار آ گیا۔ جیسے اس پار آیا تو اسی بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا۔ جیسے یہ قریب پہنچے، کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ صاحب اولاد ہے، آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا۔ انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہہ رہے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا،
یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا بیٹا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ تم کو غور کرنے والی بات ہے۔ اے بیٹا میرا مقصد تم کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانا ہے اور تم کو دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد فراہم کرنا ہے۔ اے بیٹا کان کھول کر سن لے، نہ تو میں نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا، نہ انہوں نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا۔ اے بیٹا جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ ہر کام اپنے لیے کرتا ہے، اور جو نفس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اے بیٹا نہ تو میں نفس کا غلام ہوں نہ تو وہ نفس کے غلام ہے۔ کان کھول کر سن لو، مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے۔ اور اس کو کھیر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر اس لیے کھا لی تاکہ بدن میں کچھ اور طاقت آ جائے، تاکہ جب کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو سجدہ کریں۔ تو اے بیٹا میری زندگی بھی اللہ کے لیے اور ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے بالکل سکوت کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کہتا ہے سنیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ جب تم لوگ بھی نماز پڑھو، روزے رکھو، دنیا میں کوئی نیک عمل کرو تو شو بازی کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی نیک عمل کرو اللہ کی محبت میں کرو، رسول کی محبت میں کرو۔ جب کوئی نیک کام کرو تو اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے کہہ دے تو میرے لیے ہے وہی ولی بنتا ہے، وہی دوست بنتا ہے، وہی قطب بنتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ولی کا بیٹا ولی ہو، زور سے بولو، یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑی خانقاہ سے آ گیا تو ولی ہو گیا، ایسا نہیں۔ ولایت مارکٹ میں نہیں بکتی، ولایت کسبی چیز، بولو ولایت کسبی چیز بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ولایت کو محض کسبی مانے وہ گمراہ ہے، گمراہ، اور جو نبوت کو محض کسبی مانے وہ کافر ہے، کافر۔ ادھر دیکھ ولایت، ہاں ادھر دیکھئے کروڑوں برس کی عبادت درکار ہے، تب بھی ضروری نہیں کہ ولی بن جاؤ۔ ہاں اللہ اگر فضل فرمائے تو ایک سجدہ ہی کافی ہے، زور سے بولو ایک سجدہ ہی کافی ہے۔ اللہ جسے دوست بنا لیتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، ساری دنیا ان کی نگاہوں میں روشن ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو اپنی نماز میں لذت پیدا کیجئے۔ ادھر دیکھیے آج ہم لوگوں کے اندر دکھاوا بہت ہے، بولو دکھاوا ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھیے قسم خدا، ادھر دیکھیے جو مکار ہے وہ جہنمی ہے، اور جو دکھاوے کے لیے نام کے لیے کوئی نیک کام کرے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ارے بولو ایک کہاوت ہے نیکی کر دریا میں ڈال، کیا مطلب؟ نیک کام تو کیا مگر ثواب نہیں ملا۔ ثواب ملنے کے لیے ضروری ہے نیت درست ہو، زور سے بولو نیت درست ہو، اور نیت اس وقت درست ہوگی جب اللہ کی محبت میں وہ کام کیا جائے، رسول کی محبت میں وہ کام کیا جائے۔ بابو لوگ ادھر دیکھیے جب کوئی انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے ادھر دیکھیے تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے۔ ادھر دیکھیے یہ ولایت کوئی چھوٹا منصب نہیں، بہت اونچا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے۔
یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے ولی بناتا ہے, اور جب ولی بنا لیتا ہے تو ان کی شان کیا ہوتی ہے. اجازت دیجئے تو وہ بھی حدیث سنا دوں. ارے زور سے بولے اجازت ہے, لیکن لگتا ہے کہ تھک گئے. بابو کو بیٹھائیے, زیادہ سے زیادہ میری تقریر 15 سے 20 منٹ, میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ آپ گھبرائے نہیں اور لوگوں کا وقت بھی باقی رہے. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. مشکات شریف جلد اول بابو ذکر اللہ تعالی صفحہ نمبر 197. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه. زور سے بول دو سبحان اللہ. یہ بتائیے تقریر ختم کر دوں؟ زور سے بولو. میں نے جیسے جیسے وعدہ کیا وعدے کے مطابق تقریر ہو رہی ہے. اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے زور سے بولو اجازت ہے. موضوع کی کمی نہیں. یہ مت سمجھے گا کہ ربانی صاحب کے پاس موضوع کی کمی ہے. موضوع تو بہت ہے, لیکن جہاں جیسا معاملہ آتا ہے میں اسی تقریر کو کرتا ہوں. کہیں آپ کو لگے کہ ربانی صاحب ہو سکتا ہے کہ اسی موضوع پر بولنے والے تھے, ایسا نہیں. آپ کا جیسا مزاج ہوتا ویسا ہی میں خطاب کرتا. میں نے بہت شاندار حدیث سنائی, مطلب سنیے. بابو لوگ ذہن کو حاضر رکھے. نبی نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ادھر دیکھیے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے, جو میرے ولی سے بغاوت رکھے, جو میرے ولیوں کی توہین کرے, جو میرے ولیوں کی شان میں گستاخی کرے, جو میرے ولیوں سے عداوت رکھے, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں ولی بنا لیتا ہوں اس کی شان یہ ہوتی ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, جس سے وہ دیکھتا, جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, جس سے وہ چلتا ہے میں جس کو ولی بنا لیتا ہوں. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور دیا کرتا ہوں. اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. ادھر دیکھئے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کے خلاف بولے, جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ جس سے جنگ کا اعلان کرے وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو. اللہ تعالیٰ جس سے جنگ کا اعلان کرے وہ جنتی یا جہنمی؟ یقینی بات ہے وہ جہنمی ہے. تو جو ولیوں کا گستاخ ہے, جو ولیوں سے بغاوت رکھے, وہ جہنمی ہے. اس لیے اے سنیو, اپنی زندگی کو بزرگوں کے نقش قدم پر گزارو اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو. قسم خدا تمہیں بھی قرب الہی حاصل ہوگا. اللہ جب کسی کو ولی بنا لیتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ ادھر دیکھیے, وہ زمین پر بھی چمکتے ہیں اور جب پردہ کر جاتے ہیں تو زور سے بولو زمین میں بھی چمکتے ہیں. ان کو مٹی نہیں کھاتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھی مٹی کھا جاتی ہے. ارے بولو, کچھ لوگ کہتے ہیں, بچے صحیح سے بیٹھو, صحیح سے بیٹھ. ادھر دیکھو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھی مٹی کھا جاتی ہے. آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھا جواب دیجئے گا, تمہاری ماں کو مٹی کھا جاتی ہے, تمہارے باپ کو مٹی کھا جاتی ہے, لیکن اللہ کے ولیوں کو مٹی نہیں کھاتی. مٹی ان کا احترام کرتی ہے, استقبال کرتی ہے, ویلکم کرتی ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے
بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ قبر اللہ والوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ادھر دیکھیے، 10 منٹ 15 منٹ میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں، چپ چاپ سے بیٹھیے، ادب سے بیٹھیے۔ یہ بتائیے، ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ کس چیز سے بنے؟ مٹی سے بنے ہیں کہ آگ سے بنے ہیں؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، کس چیز سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ انسان کا وجود 4 چیزوں سے ہے، لیکن مین مٹی ہے، اور مٹی غالب ہے، اس لیے مٹی ہی کا تذکرہ ہر جگہ ہے۔ غلبہ کی وجہ سے ہر جگہ مٹی ہی کا تذکرہ ہے۔ تو بولو، ہم لوگ کس چیز سے بنے؟ زور سے بولو، مٹی سے۔ ارے زور سے بولو، کس چیز سے بنے؟ مٹی سے۔ اچھا یہ بتائیے، مٹی مٹی برابر ہوتی ہے کہ مٹی مٹی میں فرق ہوتا ہے؟ مٹی مٹی میں فرق ہے۔ کشمیر کی مٹی الگ ہے، بھوساول کی مٹی الگ ہے، بمبئی کی مٹی الگ ہے، بولو امریکہ کی مٹی الگ ہے، ہندوستان کی مٹی الگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک جگہ کی مٹی الگ ہے، تو مٹی مٹی میں فرق ہوتا ہے۔ اگر مٹی مٹی میں فرق نہ ہو تو بولو، یہ آدمی جو آپ کو نظر آتا ہے، کوئی کالا کوئی گورا، یہ بولو یہ رنگ آپ کو نظر نہ آئے، سب ایک ہی رنگ کا پیدا ہو، تو یہ سب مٹیوں کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ زور سے بولو، مٹی کا فرق ہے۔ میری طرف دیکھیے، مٹی سے ہم بھی بنے ہیں، مٹی سے آپ بھی بنے ہیں، مٹی سے غوث اعظم بھی بنے ہیں، مٹی سے اعلیٰ حضرت بھی بنے ہیں، مٹی سے جتنے بزرگان دین ہیں سب بنے ہیں، ہمارے علماء بھی مٹی سے بنے ہیں، لیکن سب کی مٹی میں ہاتھ اٹھا کر بولو فرق ہے۔ اگر آپ کو فرق دیکھنا ہے تو آپ بھٹا چلیے، آپ کی طرف جہاں اینٹ بنتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولو، کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو، بھٹا بولتے ہیں نا، لیکن اڑیسہ میں اس کو بولتے ہیں، ادھر دیکھیے، بھٹی، اور بنگال میں بولا جاتا ہے بھاٹا۔ ارے بولو، کیا کہا جاتا ہے؟ بھاٹا۔ اور اپنے بہار اور یوپی میں کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو، بھٹا۔ تو بھٹا کے اندر جائیے، آپ دیکھیں گے اینٹ آپ کو 2 طرح کی ملے گی، کچھ اینٹ کچی ملے گی اور کچھ اینٹ پکی ہوئی ملے گی۔ جب اینٹ کچی ہوتی ہے تو بھٹے کا مالک اسے پلاسٹک سے ڈھکوا دیتا ہے، ادھر دیکھیے، اور جب اینٹ پک جاتی ہے تو اس کو ایسے ہی کنارے میں لگا دیتا ہے۔ آپ بھٹے کے مالک سے پوچھئے، اے بھٹے کا مالک، یہ بتاؤ یہ ناانصافی کیسی ہے؟ کسی کو تو نے ڈھک کے رکھا ہے اور کسی کو کھول کے رکھا ہے۔ تو بھٹے کا مالک کہے گا، جناب جب مٹی کچی ہوتی ہے تو اس کو ہر طرف سے خطرہ ہوتا ہے، جانور کا خطرہ، آدمی کا خطرہ، گاڑی گھوڑا کا خطرہ، اس لیے اس کو ڈھک کر رکھا جاتا ہے، اور بارش کا خطرہ اس کو ڈھک کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اینٹ محفوظ رہے۔ لیکن جب مٹی پک جاتی ہے تو اس کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے جدھر ڈال دیجئے۔ تو میری طرف دیکھیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ زمین کھاتی ہے، لیکن زمین اسی مٹی کو کھاتی ہے جس کی مٹی کمزور ہوتی ہے، جس کی مٹی کچی ہوتی ہے۔ حضرات، کافروں کو زمین کھا جاتی ہے، بے ایمانوں کو زمین کھا جاتی ہے، گنڈوں کو زمین کھا جاتی ہے، شرابی جواری کو زمین کھا جاتی ہے، کیونکہ اس کے شریر کی مٹی کچی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، مگر اللہ والوں کو نہیں کھاتی، کیونکہ اللہ والوں نے اپنے بدن کی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیا ہے، اللہ کے عشق کی آگ میں پختہ کر دیا ہے۔ تو جیسے وہ کل چمک رہے تھے اس سے زیادہ مزاروں میں چمک رہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اب اجازت دیجئے تو حدیث سنا دوں۔ ارے بولو، اجازت ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بریانی کھانے کے موڈ میں ہیں۔ اب لگتا ہے جلسے میں 2 بار بریانی کھلانی پڑے گی، ایک مرتبہ شروع میں اور دوسری مرتبہ جب لوگوں کو نیند آئے تو فوراً پلیٹ پیش کر دے تاکہ آنکھ کھل جائے۔ ایسی نوبت نہیں لائیے، آپ ادب سے بیٹھیے اور ہوش میں بیٹھیے۔ بابو لوگ سارا مجمع ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اگر حدیث سننا چاہتے ہیں، مولانا آپ کا 10 منٹ اور بولے گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، بخاری شریف، زور
سے بولو بخاری شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر 186 عن ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك اخذوا في بنائه فبطت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا